بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں امین الدین افغان، آپ سب کو اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت مشرقی وسطیٰ اور خاص کر غزہ کی میدانی جنگ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہے، سب کے سب آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن بھی آن کریں تاکہ سچ اور حق کی خبریں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ لبنان کے سرحد پر حزب اللہ اس وقت لگاتار حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں کی وجہ سے اسرائیل کافی تنگ آ چکا ہے۔ اسرائیل اس وقت کافی پریشانی میں ہے اور کافی تکلیف دہ صورتحال میں ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر قیامت برپا کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے بھی حزب اللہ کو ایک دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لبنان کے سرحد پر، لبنان کے جو بارڈر ہے اس پر حزب اللہ کی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ ان حملوں کو روکیں گے نہیں تو پھر ہم لبنان کی بھی آپریشن کریں گے، لبنان پر اسرائیل بھی اسی طرح ایئر سٹرائک کریں گے جس طرح ہم نے غزہ کے اوپر کیا، اور جس طرح ہم نے غزہ کی آپریشن کی ہے اسی طرح ہم لبنان کا بھی آپریشن کریں گے۔ یہ خبر اسرائیل کی طرف سے سامنے آ چکی ہے اور یہ بیان، یہ سٹیٹمنٹ اسرائیل نے حزب اللہ کو دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے 15 مارچ آخری ڈیڈ لائن حزب اللہ کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ 15 مارچ تک ہمارے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ضرور لبنان کے اوپر ایئر سٹرائک کریں گے، لبنان کے اوپر ہم بھی بمباری کا سلسلہ جاری کریں گے اور ہم لبنان کے اوپر اسی طرح حملے کریں گے جس طرح ہم نے غزہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر حزب اللہ کو یہ دھمکی دی ہے۔ تو اس حوالے سے حزب اللہ کی طرف سے بھی بہت خوب بیان سامنے آیا ہے اور بہت سٹرانگ جواب دیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی ایک ڈپٹی سیکرٹری کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی بھی 15 مارچ کے بعد لبنان کے اوپر حملے کریں گے، لبنان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو ہم اس کے بھی ٹانگیں ٹوٹیں گے، اور جو بھی اسرائیل کے ساتھ ہوگا، جو بھی اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کے بھی ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم اس کے ساتھ بھی ایسا حشر جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ حزب اللہ کس طرح سے سٹرانگ فورس ہے اور کس طرح سے وہ مضبوطی سے اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈرنے والے وہ نہیں ہیں۔ اسرائیل کے کسی بھی دھمکی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، اپنے موقف سے، اپنے سٹینس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں نے جو 19 فروری کو برٹین کے ایک جہاز پر حملہ کیا تھا، اس جہاز کا نام ہے روبی۔ روبی نامی ایک جہاز پر یمن کے حوثیوں نے حملہ کیا تھا اور اب وہ جہاز سمندر کے اندر پوری طرح سے ڈوب ہو چکا ہے، ایک تھوڑا سا حصہ پانی سے باہر ہے اور آپ اس کے تصویریں جو ہے وہ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈوب ہو چکا ہے اور کتنا بڑا نقصان یمن کے جو حوثی ہے اس نے برٹین کو دیا گیا ہے۔ اس جہاز کی 170 میٹر لمبائی تھی، 170 میٹر لمبا جہاز جو ہے وہ اب سمندر میں ڈوب ہو چکا ہے اور اس کے اندر جتنا بھی سامان تھا وہ سب کے سب برباد ہو گیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا جھٹکا ہے، اور اسی طرح کئی سارے جہازوں کو یمن کے حوثیوں نے مار دیے ہیں۔ حوثیوں نے اس جہاز کی حوالے سے برٹین کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہے تو اس جہاز کو آپ سمندر سے نکال سکتے ہیں اور اس جہاز کے اندر جتنے بھی سامان ہیں، جتنے بھی صحیح سلامت چیزیں ہیں وہ اپنے دیش تک، اپنے کنٹری کو واپس لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ غزہ کے لوگوں کے لیے ایک امدادی ٹرک یعنی ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ غزہ کے لوگوں تک آپ ایک امدادی ٹرک پہنچائیں گے
کیونکہ اس وقت غزہ کے لوگوں کا صورتحال بہت خراب ہے اور وہاں لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو یہ شرط رکھا گیا ہے، لیکن برٹین کی طرف سے کوئی جواب، کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح یمن کے حوثی جو ہے امریکہ کے ایک جہاز پر انہوں نے کل ایک حملہ کیا تھا، اور خبر یہ ہے کہ اس جہاز کے اندر تقریباً 12 لوگ تھے، اور ان میں سے 3 لوگ پہلی بار یمن کے جو حوثی ہے ان کے حملوں کی وجہ سے، ان کے سٹرائک کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بار ہوا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بہت سارے حملے کیے ہیں اور بہت سارے جہازوں کو مار دیے ہیں۔ البتہ جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن اب تک یمن کے حوثیوں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے، اور کسی بھی امریکن فورس، کسی بھی امریکی بندے کو یا برٹین سے ریلیٹڈ جو بندہ ہے جو جس جہاز میں سوار ہے، جہاز کو آپریٹ کر رہے ہیں، اس کو اب تک نہیں مارا گیا ہے۔ لیکن ابھی یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے اس جہاز پر بہت خطرناک حملہ کر دیا، اور اس حملے کی وجہ سے جہاز کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بلکہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جہاز بھی پوری طرح سے سمندر کے اندر ڈوب ہو چکا ہے، تباہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس جہاز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کی وجہ سے اس جہاز کے عملے میں سے 3 لوگ جو ہے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اچھا دوستو، اس کے علاوہ امریکہ نے یو این سیکیورٹی میں 6 ہفتوں تک جنگ روکنے کا ڈیمانڈ کر چکے ہیں، اور اپیل کر چکی ہے کہ یہ جنگ اگلے 6 ہفتوں تک روکنی چاہیے، کیونکہ ایک طرف جو اسلامی ممالک ہے وہ اس وقت امریکہ پر یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرے، اس جنگ کو روک سکے، کیونکہ رمضان بہت قریب آ چکا ہے، اور رمضان کے اندر جو اسرائیل غزہ کے لوگوں کے اوپر اسی طرح ظلم جاری رکھیں گے، اسی طرح حملے کریں گے، تو یہ ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے بہت بری بات ہے، اور ہمارے اوپر یہ سب سے بڑا الزام بھی لگ سکتا ہے، لگے گا، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم 57 اسلامی ممالک ہیں اور ہم ایک اسرائیل کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اسرائیل جس طرح سے غزہ کے بے گناہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی اسی طرح سٹرائک کریں گے، اسی طرح حملے کریں گے، تو یہ سب مسلمانوں کے لیے بہت بری بات ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ اسلامی ممالک کی طرف سے امریکہ کے اوپر اس وقت بہت شدید پریشر ہے، بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو روک سکے، آپ نتنیاہو کو اس جنگ سے مزید روکنے پر راضی کر سکے، اور یہ سب سے بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو اسی وجہ سے امریکہ اس کوشش میں ہے کہ رمضان کے اندر ضرور یہ جنگ جو ہے یہ روک سکے، اور اگلے 6 ہفتوں تک جنگ بندی ہو سکے۔ امریکہ کی طرف سے بار بار اسرائیل کے اوپر بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جنگ روکنا چاہیے، اور سیز فائر کی بات کے لیے آپ تیار ہو جائے، لیکن اس کے جواب میں ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا ہے کہ ہم تب تک جنگ نہیں روکیں گے جب تک ہم رفح بارڈر کی آپریشن نہیں کر لیتے، یعنی ہم رفح بارڈر کے اوپر بھی اسی طرح ایئر سٹرائک نہیں کر لیتے، جس طرح ہم نے غزہ کے ساتھ کیا ہے اسی طرح عمل اگر ہم نے رفح کے لوگوں کے ساتھ نہیں کر لیتے، تو ہم جب تک یہ جنگ جو ہے ہم نہیں روکیں گے، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کا یہ بھی ماننا ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں تک ہم نے حماس کو ختم نہیں کر چکے ہوں گے تب تک ہم یہ جنگ جو ہے یہ جاری رکھیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل کے بیچ اس وقت اسی وجہ سے شدید اختلافات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے امریکہ اسرائیل سے بہت اینگری ہے، بہت غصہ ہے کہ آپ ہماری بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غزہ کے قریب جو سمندری علاقہ ہے اس پر بائیڈن کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے
کہ ہم اس سمندری ایریا میں ایک بندرگاہ بنائیں گے، اور اس بندرگاہ بنانے کا پلان بھی اعلان بھی کر چکا ہے کہ اگر یہ بندرگاہ، یہ پورٹ بن سکے تو اس وجہ سے پھر غزہ تک ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی امدادی سامان بھی آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف کچھ صحافی حضرات اس حوالے سے یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بائیڈن اپنے مفاد کے بنیاد پر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ بائیڈن اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس علاقے کے قریب ایک ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ میں نیچرل گیس جو ہے وہ موجود ہے، اور بائیڈن امریکہ اس گیس کو چوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نہ کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ امدادی عمل اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے یہ کام کریں گے۔ اگرچہ یہ بات درست بھی کچھ حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر جو بائیڈن اور امریکہ غزہ کے لوگوں تک ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچائیں گے اور پہنچانا چاہتے ہیں تو کچھ اور بھی راستے ہیں، اس راستوں کے ذریعے، ان جگہوں کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بائیڈن کی شیطانیت ہے، یہ بائیڈن کی بدنیتی ہے، پوری دنیا کے لوگ جو ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کے منہ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اینڈ میں ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسرائیل کے فوج نے فلسطین کے خواتین کے کپڑوں کے ساتھ بہت بری اور گندی حرکت کی ہے، اور فلسطین کے جو خواتین ہیں ان کے انڈر گارمنٹس کو خاردار تاروں پر لگا کر تصویریں جو ہے وہ کھینچی ہے، پھر اس کے بعد میڈیا پر شیئر کی ہے۔ تو یہ سب سے گندی حرکت ہے، سب سے بری حرکت ہے، اور پوری دنیا اس کو دیکھتے ہے اس وقت۔ لیکن پوری دنیا اسرائیل کے اس عمل کے سامنے جو ہے وہ اپنا منہ، اپنا چہرہ اور اپنے آنکھیں جو ہے وہ سب کچھ چھپاتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ البتہ یہ اس وقت کی لیٹسٹ اپڈیٹس تھی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔